الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج۔ سوال: نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج بیان فرما دیجئے۔ جواب: فی زمانہ نظر کی کمزوری کی شکایت بہت زیادہ ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کے اسباب کی زیادتی ہے، لہذا نظر کی کمزوری کے علاج سے پہلے اس کے اسباب تلاش کر کے انہیں دور کرنا اس مرض کے علاج سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے چند اسباب مع علاج پیش خدمت ہیں۔ مطالعہ اسٹڈی کرنے کا غلط انداز۔ نظر کی کمزوری کا ایک سبب مطالعہ اسٹڈی کرنے کا غلط انداز ہے، مثلا پیدل چلتے، گاڑی میں سفر کرتے اور لیٹے لیٹے مطالعہ کرنا۔ یوں ہی دوران مطالعہ کافی دیر تک کتاب وغیرہ میں نظر جمائے رکھنے سے بھی آنکھوں پر بوجھ پڑتا اور نظر کمزور ہوتی ہے، لہذا مطالعے کے دوران وقفے سے آنکھوں کو کتاب سے ہٹا کر ادھر ادھر حرکت دی جائے۔ جس طرح دیگر اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ تھک جاتے ہیں اور ہم انہیں حرکت مومنٹ دے کر یا ورزش وغیرہ کے ذریعے باہم آرام پہنچاتے ہیں، یہی معاملہ آنکھوں کا بھی ہے۔ اعضاء کو حرکت دینا ایک فطری نظام ہے، یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے اکثر کودتے اور پھدکتے رہتے ہیں، انہیں لاگ ڈانٹتے رہیں مگر وہ چین سے نہیں بیٹھتے، اور یہ حرکت یعنی مومنٹ ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بلا حس و حرکت ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں تو ان کی ہڈیوں کے نازک جوڑ سب جامد یعنی سیل ہو کر ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں، لہذا انہیں اچھل کود سے روکنا نقصان دہ اور نظام فطرت کے خلاف ہے۔ یوں ہی بعض جانوروں مثلا بکری کے بچوں کو بہت زیادہ حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پھدکنے اور چوکڑیاں بھرنے لگتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اس قدرتی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے آنکھوں اور دیگر اعضاء کو حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے پیدل چلنا بے حد مفید ہے۔ کم یا ضرورت سے زیادہ تیز روشنی میں مطالعہ کرنا۔ نظر کی کمزوری کا ایک سبب کم یا ضرورت سے زیادہ تیز روشنی یا غلط سمت یعنی ڈائریکشن سے آنے والی روشنی میں مطالعہ کرنا بھی ہے کہ اس سے بینائی متاثر ہوتی ہے، لہذا مطالعہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ روشنی اوپر سے یا الٹی طرف اپوزٹ سائڈ سے آئے، کہ اس طرح آنکھوں پر زور کم پڑے گا اور انہیں سہولت رہے گی۔ بتی یعنی لائٹ لگانے کا بھی یہی اصول ہے کہ چھت میں لگائی جائے کہ اس سے خوب روشنی ہوتی ہے۔ پہلے لوگ لالٹین زنجیر سے باندھ کر چھت سے نیچے کی طرف لٹکا دیا کرتے تھے، اس طرح کمرے میں چاروں طرف خوب روشنی ہوتی تھی، جبکہ آج کل بتیاں یعنی لائٹس چھت میں لگانے کے بجائے دیواروں پر لگانے کا رواج ہے، جس سے روشنی کم ہو جاتی ہے کیونکہ دیواریں روشنی جذب کرتی ہیں۔ یوں ہی آج کل بعض لوگ زیبائش یعنی ڈیکوریشن کے لیے بتیوں کے اوپر رنگین پلاسٹک کور لگا دیتے ہیں، اس سے روشنی مزید کم ہو جاتی ہے، اور کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے آنکھوں پر وزن پڑتا ہے اور تھکن ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نظر بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ گرد و غبار اور گاڑیوں کے دھوئیں کے مضر اثرات۔ نظر کی کمزوری کا ایک باعث گرد و غبار اور گاڑیوں کا دھواں بھی ہے۔ اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے آنکھوں کو دھوتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل وقتاً فوقتاً وضو کر لینا ہے۔ کسی یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ، پانی، صحت، آئی، واٹر، ہیلتھ۔
اس مقالے میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آنکھوں کی ایک ایسی بیماری بھی ہے جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے اور بینائی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مریض اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھووں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس مرض سے تحفظ مل سکتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل اس یورپین ڈاکٹر کے بیان کردہ طبی اصول سے ہم مسلمانوں کے مذہب کی سچائی اور عمدگی مزید واضح ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کئی بار وضو کی صورت میں اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء کے تحفظ کا سامان کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال۔ نظر کی کمزوری کے اسباب میں سے ٹی وی، وی سی آر یا کمپیوٹر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا، بلا ضرورت اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا اور گندگی، پیشاب وغیرہ دیکھنا بھی ہے۔ ان اسباب سے بچنے کا بہترین حل آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا ہے۔ نظر کمزور ہونے کا ظاہری سبب عمر کی زیادتی۔ نظر کمزور ہونے کا ایک ظاہری سبب عمر کی زیادتی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کی یہ کمزوری دراصل موت کا پیغام ہے۔ سیاہ بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، مرض، آنکھوں اور کانوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرے پن کی آمد وغیرہ بھی موت کے قاصد یعنی میسنجرز ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ زندگی کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ ایسے کمزور نظر والوں کو بالخصوص اور بالعموم سبھی کو آنکھوں کی روشنی کی فکر سے کہیں زیادہ قبر میں اور پل صراط پر روشنی کے لیے مدنی ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ مدنی انعامات پر عمل اور سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ نظر کی کمزوری کے روحانی علاج۔ سوال: نظر کی کمزوری کے کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: نظر کی کمزوری کا علاج کرنے سے پہلے اس علاج کی اچھی نیتوں اور مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ نظر صحیح ہوگی تو عبادت، تلاوت، فرض علوم و دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ اور کسب معاش یعنی روزی کمانے میں مدد ملے گی، اور حسب ضرورت حلال روزی کمانا تاکہ اپنے والدین کی خدمت اور اہل و عیال کی پرورش کر کے اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری کی جا سکیں تو یقیناً کار ثواب ہے۔ نظر کی کمزوری کے 4 روحانی علاج پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، نظر کی کمزوری دور کرنے کا ایک عمل یہ ہے کہ وضو کے بعد آسمان اور اگر کمرے وغیرہ میں ہوں تو چھت کی طرف منہ کر کے سورۃ القدر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ مسائل القرآن میں ہے جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بینائی میں کبھی کمی نہیں ہوگی، یعنی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ نمبر 2، 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ نمبر 3، آیت مبارکہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ ہٹایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے، انشاءاللہ عز و جل بصارت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ جس قدر کمی ہو چکی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ نمبر 4، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت الکرسی شریف یاد کر لیجئے، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیے، اور عورتیں کہ جن دنوں میں انہیں نماز کا حکم نہیں ان دنوں میں انہیں قرآن پاک زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں۔
وہ بھی 5 وقت آیت الکرسی اس نیت سے کہ اللہ عز و جل کی تعریف ہے، نہ اس نیت سے کہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک ہے، پڑھ لیا کریں۔ اور جب اس کلمے پر پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر اس کلمے کو 11 بار کہیں، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ پھر فرمایا یہ عمل ایسے قوی التاثیر یعنی زبردست اثر والے ہیں کہ اگر صدق اعتقاد یعنی سچا یقین ہو تو انشاءاللہ عز و جل گئی ہوئی آنکھیں یعنی بینائی واپس آ جائیں۔ یہ تو نظر کی کمزوری دور کرنے کا روحانی عمل تھا۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے کہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے موت کے سوا جنت سے کچھ مانع یعنی رکاوٹ نہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے کی شرائط میں سے موت کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، گویا کہ موت ہی اسے جنت میں داخلے سے روکے ہوئے ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں روایت نقل فرمائی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر ہمیشگی کرے گا اس کی روح اللہ تعالی خود قبض فرمائے گا۔ نظر کی کمزوری کے طبی علاج۔ سوال، نظر کی کمزوری کے طبی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، نظر کی کمزوری کا ایک طبی علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل اسمد سرما لگائیے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، جیسا کہ شمائل محمدیہ میں ہے کہ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمد سرما لگایا کرو کہ یہ نظر کو تیز کرتا اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے 3 سلائیاں روزانہ رات کو دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ نظر کی کمزوری کا دوسرا طبی علاج یہ ہے کہ اگر خالص شہد میسر ہو تو سوتے وقت اس کی سلائی آنکھوں میں لگا لیجئے کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید اور بہترین سرما ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل نظر کی کمزوری کے علاوہ دیگر امراض سے بھی نجات پائیں گے۔ بہت سی بیماریوں کے طبی و روحانی علاج جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتب مدنی پنجسورہ، گھریلو علاج اور رسالے وضو اور سائنس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ فنائے مسجد میں مانگنے والے کو دینا کیسا؟ سوال، کیا فنائے مسجد میں کسی مانگنے والے کو دینا جائز ہے؟ جواب، اس مسئلے میں مسجد و فنائے مسجد دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ مسجد میں سوال کی ممانعت کی وجہ وہاں شور و غل ہے، تو فنائے مسجد میں بھی شور و غل کی اجازت نہیں۔ مسجد یا فنائے مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مانگنے والا مجبور و لاچار نہیں بلکہ پیشہ ور بھکاری ہے، تو اسے سرے سے سوال کرنا ہی حلال نہیں، چہ جائے کا مسجد ہو یا بازار، اور ایسے کو اس کے سوال پر کچھ دینا بھی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قوی یعنی طاقتور، تندرست، قابل کسب یعنی کمانے کے لائق جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کو دینا گناہ ہے کہ ان کا بھیک مانگنا حرام ہے، اور ان کو دینے میں اس حرام پر مدد
اگر لوگ نہ دیں تو جھک مارے اور کوئی پیشہ حلال اختیار کریں۔ در مختار میں ہے، یہ حلال نہیں کہ آدمی کسی سے روزی وغیرہ کا سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو یا اس میں اس کے کمانے کی طاقت موجود ہو، جیسے تندرست کمائی کرنے والا اور اسے دینے والا گناہگار ہوتا ہے اگر اس کے حال کو جانتا ہے، کیونکہ حرام پر اس نے اس کی مدد کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سائل پیشاور بھکاری نہیں بلکہ کوئی محتاج مسافر ہے، تو اگر وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے، نہ ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ ہی بار بار سوال کرے تو اسے دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وہ شخص پیشاور فقیر ہے تو اسے دینا چاہے مسجد میں ہو یا علاوہ مسجد بہر صورت منع ہے، اور اگر وہ شخص خستہ حال مسافر ہے کہ وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں اور نہ وہ نمازیوں کو پھلانگتا ہے نہ ہی بار بار سوال کرتا ہے تو اسے دینا جائز ہے۔ امام صاحب اور کمیٹی کے ساتھ رویہ۔ سوال: مسجد میں مدنی کام کرنے کے لیے امام صاحب اور کمیٹی کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ جواب: مسجد میں مدنی کام کرنا ہو یا علاقے میں دینی کام ہو یا دنیاوی، اس میں حکمت عملی اور نرمی اختیار کرنے والا ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جس طرح ایک تاجر گاہک کو اپنا بنانے کے لیے اس کے ساتھ حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آ کر بالآخر اس سے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، تو اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کو بھی حسن اخلاق کا پیکر اور نرمی کا خوگر ہونا چاہیے۔ لہذا امام صاحب اور کمیٹی کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، حکمت عملی اور نرمی سے پیش آئیے اور ہرگز کسی بھی معاملے میں ان سے نہ الجھیے۔ انشاء اللہ عز و جل مساجد میں مدنی کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، یعنی حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ یاد رہے، اگر کمیٹی میں کوئی فاسق معلن ہو تو اس کی تعظیم کرنے، اسے نمایاں جگہ پر بٹھانے، خود اس کے قدموں میں بیٹھنے اور اس کی جھوٹی تعریف وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر آپ کی معلومات کے مطابق امام صاحب کسی مسئلے میں غلطی کر رہے ہوں تو آپ ابتداً کسی صحیح العقیدہ سنی مفتی صاحب سے وہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب درست ہوں اور آپ غلطی پر ہوں، یا امام صاحب خود عالم ہوں اور وہ اس مسئلے کی دلیل رکھتے ہوں۔ اگر امام صاحب ہی غلطی پر ہوں تو پھر بھی آپ اچھی طرح غور و فکر کر لیجئے کہ کیا یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کی اصلاح شرعاً ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا یہ بات آپ امام صاحب کو سمجھا پائیں گے۔ اگر سمجھانا ضروری ہو اور آپ اس کی استطاعت بھی رکھتے ہوں تو اب سب کے سامنے ٹوکنے اور سمجھانے کے بجائے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے وہی مسئلہ کسی مستند کتاب مثلاً بحر شریعت یا فتاوی رضویہ وغیرہ سے نکال کر امام صاحب کے پاس لے جائیے اور عرض کیجئے، حضور یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیجئے، اور آپ کا انداز بھی سیکھنے والا ہو، کیونکہ علماء کرام کثرہم اللہ السلام ہمارے رہنما ہیں۔ جب آپ سیکھنے والے انداز میں ان سے عرض کریں گے تو وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کی اپنی توجہ بھی اس طرف چلی جائے کہ اس مسئلے میں تو میں بھی بھول کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو سمجھاتے سمجھاتے خود بھی سمجھ جائیں گے، اس طرح وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اس ضمن میں حکمت عملی کی برکتوں سے مالا مال ایک دلچسپ حکایت ملاحظہ کیجیے۔ حکمت عملی کی برکت سے مالا مال دلچسپ حکایت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں میری ملاقات امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے، کوفے کے اس بدعتی کا کیا حال ہے جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے؟ میں نے ان کی بات سنی اور گھر آ گیا
اور 3 دن مسلسل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل لکھتا رہا۔ تیسرے دن دوبارہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ صفحات دیکھے جن پر میں نے مسائل لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے وہ صفحات لیے اور مطالعہ فرمانے لگے۔ جب انہوں نے مطالعہ کیا تو ان میں لکھا تھا کہ یہ مسائل نعمان بن ثابت کی مجلس سے نوٹ کیے گئے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مسائل پڑھتے گئے اور حیران ہوتے گئے۔ بالآخر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ نعمان بن ثابت کون ہے جس کی مجلس سے یہ مسائل نوٹ کیے گئے ہیں؟ میں نے کہا یہ وہی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں جنہیں آپ بدعتی فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اب بتائیے کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ علم کا سمندر ہیں، میں ان کی عقل و بصیرت پر رشک کرتا ہوں اور اپنی سابقہ ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے ان کے متعلق کہی تھیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی حکمت عملی اپنائی کہ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان عظمت نشان کے معترف ہو گئے بلکہ اپنی سابقہ تمام باتوں سے رجوع کر کے اپنی اصلاح بھی کر لی۔ آپ بھی امام صاحبان اور مساجد کی کمیٹی کے افراد میں کوئی ایسی بات دیکھیں کہ جس کی اصلاح ضروری ہو تو حکمت بھرا انداز اختیار کیجیے تاکہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو۔ اس حکایت سے یہ درس ملا کہ کسی مشہور عالم دین بلکہ عام مسلمین کے بارے میں بھی کسی سنی سنائی بات پر یقین کر کے ان سے بدظن نہیں ہو جانا چاہیے جب تک اچھی طرح تحقیق نہ کر لی جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی غلطی ہو جائے تو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ غیر مسلم کو ترجمہ قرآن دینا کیسا؟ سوال: اگر کسی کو مترجم قرآن پاک دینا ہو تو کون سا دیا جائے؟ نیز غیر مسلم کو ترجمہ قرآن یا ایسے رسائل جن میں آیات قرآنی ہوں دینا کیسا ہے؟ جواب: کسی مسلمان کو ترجمہ قرآن دینا ہو تو میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان دیا جائے کہ یہ اردو زبان کے تمام تراجم میں سب سے بہترین اور محتاط ترجمہ ہے۔ رہی بات غیر مسلم کو ترجمہ قرآن یا ایسے رسائل دینے کی جن میں آیات قرآنی ہوں تو اسے یہ نہیں دے سکتے کیونکہ غیر مسلم ناپاک ہوتے ہیں، جیسا کہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں قرآن یا ترجمہ قرآن کو چھونا حرام ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد رب العباد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ ترجمہ کنز الایمان: اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ ہاں، اگر غیر مسلم کے ہدایت قبول کرنے کی امید ہو تو پھر غسل کے بعد اسے قرآن یا ترجمہ قرآن کنز الایمان یا کنز الایمان کا دیگر زبانوں مثلا انگلش، ڈچ، بنگلہ، ہندی، پشتو اور سندھی وغیرہ میں ہونے والا ترجمہ یا ایسے رسائل جن میں آیات قرآنی ہوں دینے میں حرج نہیں۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، غیر مسلم مصحف یعنی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، ہاں اگر غسل کر کے پھر چھوئے تو حرج نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ساتھ اگر اس کے تفسیری حاشیہ خزانہ العرفان کا بھی مطالعہ کیا جائے تو یہ زیادہ مفید ہے۔ اصطلاحات کے تنظیمی فوائد:
سوال: دعوت اسلامی میں بولی جانے والی اصطلاحات کے تنظیمی فوائد کیا ہیں؟ جواب: ہر ادارے اور تنظیم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جب کوئی اپنی گفتگو میں ان اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ادارے سے وابستہ ہے۔ اسی طرح عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی بھی مخصوص اصطلاحات ہیں۔ جب کوئی ان اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے، تو اس سے دعوت اسلامی کی تشہیر اور آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کی اصطلاحات کو یاد رکھے اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں انہیں استعمال کرے، تاکہ اس سے دعوت اسلامی کا اچھی طرح تعارف اور آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ مدینہ کو یثرب کہنا کیسا؟ سوال: مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو یثرب کہنا کیسا ہے؟ نیز ایسے اشعار جن میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو یثرب کہا گیا ہے، انہیں پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو یثرب کہنا ناجائز و گناہ ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار ہے، لہذا ایسے اشعار جن میں یہ لفظ آئے انہیں پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن عظیم میں کہ لفظ یثرب آیا، وہ رب العزت نے منافقین کا قول نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ یثرب کا لفظ فساد و ملامت سے خبر دیتا ہے، وہ ناپاک اسی طرف اشارہ کر کے یثرب کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طیبہ رکھا۔ مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت۔ احادیث مبارکہ میں مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کی سخت ممانعت آئی ہے، چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ کو یثرب کہے تو استغفار کرے۔ مدینہ طیبہ پاک و صاف خوشبودار جگہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک میں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے پر استغفار کرنے کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا، اور استغفار گناہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک اللہ عز و جل نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مدینہ کا نام طیبہ رکھا ہے، یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ پاک کا نام طیبہ رکھیں، تاکہ یثرب نام رکھنے والے منافقین کا رد کرتے ہوئے نازیبا یعنی نامناسب نام کی طرف رجوع کرنے پر ان کی سرزنش یعنی ملامت کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اسی میں امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت نقل کی گئی کہ جس کسی نے مدینہ طیبہ کا نام یثرب رکھا یعنی اس نام سے پکارا تو وہ گناہگار ہوگا۔ جہاں تک قرآن مجید میں یثرب کے نام کے ذکر کا تعلق ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ منافقین کے قول کی حکایت ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوح محفوظ میں مدینہ منورہ کا نام طیبہ یا طیبہ ہے، یا رب تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کا نام طیبہ رکھیں۔ اس کے معنی ہے پاک و صاف اور خوشبودار جگہ۔
اسے رب تعالیٰ نے کفر و شرک سے پاک کیا، یہاں کے باشندوں کو بدخلقی وغیرہ سے صاف فرمایا، جیسا کہ آج بھی مشاہدہ ہے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے اصل باشندے اخلاق و عادات اور نرمی طبیعت میں بہت اعلیٰ ہیں، نیز زمین مدینہ بلکہ در و دیوار میں خاص مہک ہے۔ وہاں کے خس و خاشاک یعنی کوڑا کرکٹ اگرچہ گلی کوچوں میں جمع ہیں مگر بدبو نہیں دیتے۔ وہاں کی مٹی میں قدرتی خوشبو ہے مگر محسوس اسے ہو جس کے دماغ میں کفر و نفاق کا نزلہ زکام نہ ہو۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، وہ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ تو مدینہ ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا، اس کی وجہ وہاں لوگوں کا رہنا سہنا اور جمع ہونا اور اس سے انس و محبت رکھنا ہے، اور آپ نے اسے یثرب کہنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے، یا اس لیے کہ یہ سرب سے بنا ہے جس کا معنی ہلاکت و فساد ہے، اور تسریب بمعنی سرزنش اور ملامت ہے، یا اس وجہ سے کہ یثرب کسی بت یا کسی جابر و سرکش بندے کا نام تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں ایک حدیث لائے ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ مدینے کو یثرب کہہ دے تو اسے 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے تاکہ اس کی تلافی و تدارک ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یثرب کہنے والا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور معافی مانگے، اور بعض نے فرمایا کہ اس نام سے پکارنے والے کو سزا دینی چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ بعض بڑے لوگوں کی زبان سے اشعار میں لفظ یثرب صادر ہوا ہے۔ بعض اکابر کے کلام میں یثرب کی وجہ۔ سوال: یثرب کہنے کی اتنی ممانعت کے باوجود بعض اکابر کے کلام میں جو یثرب کا ذکر ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: جن اکابر کے کلام میں یہ لفظ واقع ہوا ہے ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس حکم شرعی پر مطلع نہ ہو سکے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 118 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بعض اشعار اکابر میں کہ یہ لفظ واقع ہوا ان کی طرف سے عذر یہی ہے کہ اس وقت اس حدیث و حکم پر اطلاع نہ پائی تھی، جو مطلع ہو کر کہے اس کے لیے عذر نہیں۔ ما ھذا شرع مطہر یعنی شریعت و مطہرہ، شعر وغیر شعر سب پر حجت یعنی دلیل ہے، شعر شرع یعنی شریعت پر حجت دلیل نہیں ہو سکتا۔ امردوں پر انفرادی کوشش۔ سوال: امردوں پر انفرادی کوشش کرنا کیسا ہے؟ جواب: انفرادی کوشش کے ذریعے کسی کو نیک بنانا اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچانا ہے، یقیناً اپنی اور اس کی بھلائی چاہنا ہے۔ اگر آپ واقعی انفرادی کوشش کے ذریعے کسی کو نیک بنانے، گناہوں سے بچانے اور بری صحبت سے چھٹکارا دلانے کا شوق ہے تو پہلے غیر امردوں پر توجہ دیں، جب اس میں کامیابی مل جائے تو پھر امردوں کے بارے میں سوچیں۔ دوسروں کو چھوڑ کر صرف امردوں ہی کی فکر میں لگے رہنا اور انہی پر انفرادی کوشش کرتے رہنا یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے چنگل میں پھنس کر امرد پسندی کا شکار ہو کر امردوں کی اصلاح کرنے اور ان کا ایمان بچانے کے بجائے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ کیجیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟
اس نے کہا میرے 2 بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، میں نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا اور نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ میں اس لیے اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ امردوں سے میل جول بڑھانے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیے، انفرادی کوشش کے بہانے امردوں سے میل جول بڑھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ امرد صرف بے ریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پورے چہرے پر داڑھی نہیں آتی بلکہ رخسار خالی ہوتے ہیں، تو وہ بھی 25 سال یا اس سے بھی زائد عمر تک امرد رہتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی حالت پر غور کر لینا چاہیے کہ امرد میں کچھ کشش محسوس ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہاں کی صورت میں اسے دیکھنے اور چھونے سے بچنا واجب ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کی علت یعنی ریزن شہوت ہے، لہذا جسے دیکھ کر شہوت آتی ہو اور لذت کے ساتھ بار بار اس کی طرف نظر اٹھتی ہو، چاہے وہ بڈھا ہی کیوں نہ ہو، اسے قصداً دیکھنا حرام ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں حسین چہرے، منقش کپڑے اور سونے سے آراستہ چھت کو دیکھنے سے چھونے کی رغبت پیدا ہو تو اب ان چیزوں کی طرف بھی شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ یہ وہ بات ہے جس سے غفلت کے باعث لوگ ہلاکتوں میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ امردوں پر بھی انفرادی کوشش ہونی چاہیے، مگر اس کے لیے انہیں ان جیسے امردوں ہی کے حوالے کرنے اور خود کو حتی الامکان بچانے میں ہی عافیت ہے کہ شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ بزرگان دین کی احتیاط و تقوی۔ سوال: امردوں سے اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ جواب: ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین علم و عمل اور تقوی و پرہیزگاری کا پیکر ہونے کے باوجود اس معاملے میں نہایت ہی محتاط رہتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط اور کمال تقوی ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو امرد حسین تھے۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ متقی و پرہیزگار ہونے کے باوجود نظر کی خیانت کے خوف سے انہیں اپنے سامنے بٹھانے کے بجائے پشت یا ستون کے پیچھے بٹھا کر درس دیا کرتے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں امرد کو نہ تو تحفہ دیا جائے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز لی جائے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور امرد کے ساتھ روابط بڑھانا خطرے سے خالی نہیں۔ ایک بار مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہوتے وقت میری چادر کہیں کھو گئی تو ایک امرد نے بڑی عقیدت سے اپنی چادر پیش کی۔ میں نے اس نیت سے اس سے چادر نہ لی کہ اگر میں اس کی چادر لے جاؤں گا تو یہ سارے سفر میں مجھے یاد آتا رہے گا، اور اس کا یاد آنا مناسب نہیں ہے۔ امرد کی چادر
اس کی تحریر، اس کا رومال، بلکہ کوئی بھی نشانی نہ لی جائے کہ اس کی نشانی اس کی یاد کا سبب بنے گی اور اس کی یاد آدمی کی آخرت داؤ پر لگا سکتی ہے، مگر خیال رہے کہ انہیں ڈانٹا نہ جائے اور نہ ہی ان کی دل آزاری کی جائے، کیونکہ بلا عذر شرعی کسی مسلمان کی دل آزاری گناہ کبیرہ ہے، اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں۔ کیا بچے مدنی کام کر سکتے ہیں؟ سوال، کیا بچے دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، بچے بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکتے ہیں اور انہیں مدنی کاموں کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا انہیں مدنی کام کرنے کی اجازت ہے، مگر بڑوں سے محتاط رہیں۔ اگر کوئی بڑا انہیں زیادہ لفٹ دے، بار بار تحائف پیش کرے، تو سمجھ جائیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس سے دور رہیں، اگرچہ وہ علاقے کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے اندر کشش یعنی اٹریکشن پیدا نہ کریں، امامہ شریف بھی سادہ باندھیں، زلفیں آدھے کان سے زیادہ نہ رکھیں، ضرورتاً سادہ عینک استعمال کریں، جاذب نظر پرکشش فریم سے بچیں، بڑوں کے ساتھ زیادہ ملنسار نہ بنیں، ان کے پیچھے پیچھے بھی نہ بھاگیں اور نہ ہی ان کے گھروں پر جائیں جب تک کم از کم ایک مٹھی داڑھی نہ آ جائے۔ ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور اپنی نگاہوں بلکہ جسم کے ہر عضو کو قفل مدینہ لگانے اور اس پر استقامت پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاسد کے لیے 5 سزائیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاسد کا حسد محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس تک پہنچے اس سے پہلے اسے یعنی حاسد کو 5 سزائیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، نہ ختم ہونے والا غم۔ نمبر 2، ایسی مصیبت جس پر اجر نہ ملے۔ نمبر 3، ایسی مذمت جس پر تعریف نہ ہو۔ نمبر 4، رب تعالی کی ناراضی۔ اور نمبر 5، توفیق سے محرومی۔ رجب شریف مبارک ہو۔ مدنی پھول۔ رجب عبادت کا بیج بونے، شعبان آنسوؤں سے آبیاری کرنے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب سو کر اٹھیں تو سیدھی کروٹ کی طرف سے اٹھیں، خصوصاً چت ہو کر اٹھنے سے کمر یا بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔